بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکڑی کے بارے میں بتائیں گے کہ مکڑی کس قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت مدینہ کے وقت غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو کیا حکم دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جالے کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور مکڑی کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص مکڑی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی اور یہ جنت میں جائے گی۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حکیم افلاطون کا قول ہے کہ سب سے زیادہ حریص مکھی اور سب سے زیادہ قانے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والی مکڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قانے یعنی کہ مکڑی کا رزق سب سے زیادہ حریص مکھی کو بنا دیا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات کہ جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ پیارے دوستو، مکڑی ایک ایسا کیڑا ہے جو ہوا میں جالا بنتا ہے، اور مکڑی کی ٹانگیں چھوٹی اور آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک مکڑی کی 8 ٹانگیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں، اور جب وہ مکھی پکڑنے کا ارادہ کرتی ہے تو زمین کے کسی گوشہ میں سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اور جب مکھی اس کے پاس آ جاتی ہے تو ایک دم اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کا وار کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اور امام جاحظ کا قول ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو ماں کے پیٹ سے کھاتے پیتے اور تن ڈھکتے نکلتے ہیں، ان میں مکڑی کے بچے عجیب تر واقع ہوئے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہی جالا تننے لگتے ہیں، اور یہ ان کا فطرتی عمل ہے۔ ان کو کسی قسم کی تعلیم یا تلقین نہیں کی جاتی، اور بوقت پیدائش یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور 3 دن کی قلیل مدت میں وہ بڑھ کر مکڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور مکڑی کی وہ قسم جو جالا تنتی ہے اس کو حکیم کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا گھر بنانے میں حکمت سے کام لیتی ہے۔ پہلے وہ تار کو لمبا کر لیتی ہے اور پھر جالا تنتی ہے، اور بیچوں بیچ سے شروع کرتی ہے، اور جب جالے کا گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس سے متصل ایک دوسرا خانہ شکار کو رکھنے کے لیے بطور مخزن بناتی ہے۔ جب کوئی چیز اس جالے میں پھنس کر حرکت کرنے لگتی ہے تو یہ جلدی سے آ کر اس کو جالے میں خوب جگڑ لیتی ہے، اور جب وہ بے بس ہو جاتی ہے تو اس کو مخزن میں لے جا کر اس کا خون چوستی ہے۔ اگر شکار کے اچھلنے کودنے سے جالے کا کوئی تار ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اسی کو اسی وقت درست کر دیتی ہے، اور مکڑی کا وہ لعاب جس سے وہ جالا بنتی ہے اس کے پیڑ سے نہیں نکلتا بلکہ اس کی جلد کے خارجی حصے سے نکلتا ہے۔ اور جالا تننے والی مکڑی ہمیشہ اپنا گھر مثلث نما بناتی ہے، اور اس کی وسعت اتنی رکھتی ہے کہ اس میں خود سما سکے۔ پیارے دوستو، مکڑی کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو کہ سرخی مائل ہوتی ہے۔ اس کے بال زرد ہوتے ہیں اور اس کے سر میں 4 ڈنگ ہوتے ہیں۔ یہ قسم جالا نہیں بنتی بلکہ زمین میں گھر بناتی ہے، اور دیگر حشرات الارض کی طرح رات کو نکلتی ہے۔ ایک دوسری قسم جس کو عربی میں روتیلا کہتے ہیں، یہ زہریلی ہوتی ہے۔ اس کا کانٹا قریب تر بچھو کا اثر رکھتا ہے، یعنی کہ جس قدر بچھو کے اندر زہر پایا جاتا ہے اسی قدر اس مکڑی کے اندر بھی زہر پایا جاتا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے صاف کر دیا کرو، کیونکہ ان جالوں کو گھر میں چھوڑے رکھنے سے فقر اور غریبی آتی ہے۔ اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکڑی کے لیے یہی فقر اور شرف کی بات کافی ہے کہ اس نے غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران ہجرت آرام فرما رہے تھے۔ نیز اس غار میں بھی مکڑی نے جالا تنا تھا جس میں حضرت عبداللہ بن انیس نے بنا لی تھی، اور ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے قتل کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کو خالد بن نبی الحضلی کے قتل کے روانہ کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اس بدبخت کو قتل کر کے اس کے سر کے سمیت مدینہ منورہ واپس ہوئے، اور راستے میں ایک غار میں پوشیدہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا۔ جب خالد کی قوم کو خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھاگے، اور تلاش کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش نہ کر سکے، اور آخرکار مایوس ہو کر ناکام واپس ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے واپس ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ غار سے نکلے، اور راستہ طے کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے،
اور اس لعین کا سر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو دعا دی اور اپنے ہاتھ کا ایک عصا ان کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ بس جب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ اور ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کے یہاں ایک تنخواہ دار ملازم تھا۔ اس عورت کے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس نے نوکر سے کہا کہ کہیں سے آگ لے آ۔ چنانچہ جب نوکر آگ لینے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کو دروازے پر ایک شخص کھڑا ملا۔ اس شخص نے نوکر سے پوچھا کہ اس عورت کے کیا پیدا ہوا ہے؟ نوکر نے جواب دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ یہ لڑکی جب تک 100 مردوں سے زنا نہیں کرائے گی ہرگز نہیں مرے گی، اور آخر میں اپنے نوکر سے نکاح کرے گی، اور اس کی موت ایک مکڑی کے ذریعے واقع ہوگی۔ یہ پیشین گوئی سن کر نوکر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کر کے کیا کروں گا جو 100 مردوں سے زنا کر چکی ہو، لہذا اس لڑکی کو قتل کر دینا بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے ایک چھری لی اور اندر جا کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا، اور ساحل پر پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ ادھر لڑکی کو اتنا زخم زیادہ نہیں لگا تھا، لہذا لڑکی کے پیٹ میں ٹانکے لگوائے گئے اور اس طرح وہ چند روز کے بعد تندرست ہو گئی۔ پھر جب وہ جوان ہو گئی اور اس کا رنگ روپ نکھر گیا تو وہ اپنے وقت کی نہایت حسین و جمیل عورتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ کچھ دن بعد اس لڑکی نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کر لی اور مسلسل اس مضمون کام میں مشغول رہی۔ اتفاق کی بات وہ ملازم ایک عرصہ کے بعد اس شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہاز سے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو کہ اس نے اس عرصہ میں دوسرے شہروں سے کمائی تھی۔ چنانچہ اپنے شہر کے ساحل پر اتر کر اس نے اہل ساحل سے کہا کہ میرے لیے کوئی حسین عورت تلاش کرو تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ اہل ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے مگر وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا اچھا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ عورت اس لڑکی کے پاس گئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروشی کا دھندا چھوڑ دیا ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غرض یہ کہ اس ملازم اور لڑکی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اور اس طرح اس شخص کی پیشین گوئی کا پہلا جز پورا ہو گیا۔ ملازم کو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا، اور ایک دن اس نے اپنی بیوی کو آپ بیتی سنائی اور یہ بھی اس کو بتایا کہ میں ایک نوزائیدہ لڑکی کو قتل کر کے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھاگ گیا تھا۔ بیوی نے یہ ماجرا سن کر کہا کہ میں وہی نوزائیدہ لڑکی ہوں، اور اپنا پیٹ کھول کر شوہر کو چھری کے زخموں کے نشانات دکھائے اور اپنے زانیہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا، اور کہا کہ مجھ کو یہ اندازہ نہیں کہ میں کتنے مردوں کے ساتھ یہ فعل کر چکی ہوں۔ شوہر نے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ تمہاری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط محل بنوایا اور چونا اور کھچ سے اس کو مزید پختہ کرایا تاکہ کوئی موذی جانور اور مکڑی وغیرہ اس میں نہ گھس سکے، اور تمام طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اس محل میں رہنے لگے۔ چنانچہ ایک دن شوہر نے چھت میں ایک زہریلی مکڑی دیکھی تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھنا یہ وہی مکڑی تو نہیں جو تیری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ بیوی نے مکڑی کو دیکھ کر کہا ہاں یہ مکڑی ہی ہے، مگر میں اس کو ابھی مار ڈالتی ہوں۔ چنانچہ اس نے مکڑی کو گرا کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مکڑی نے اچانک اچھل کر اس کے انگوٹھے میں ڈس لیا، جس سے اس کا زہر عورت کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا پاؤں سیاہ پڑ گیا، اور دھیرے دھیرے تمام خون زہر آلود ہو گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو گئے موت تم کو آ جائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور مکڑی کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام نے مکڑی کا کھانا حرام کرا دیا ہے، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر تازہ زخموں پر مکڑی کا سفید جالا لگا دیا جائے تو زخموں کی حفاظت ہوگی۔ اگر کسی زخم سے خون بہنا بند نہ ہو تو اس پر مکڑی کا سفید جالا چپکا دیا جائے تو خون بند ہو جائے گا۔ اگر چاندی وغیرہ پر میل جم گیا ہو اور اس کی صورت بدل گئی ہو تو اس پر مکڑی کا جالا ملنے سے جلد چمک آ جائے گی۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر آج کے درخت کے تازہ پتوں کے گھر میں دھنی دی جائے تو تمام مکڑیاں گھر سے بھاگ جائیں گی۔ اور مکڑی کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے
کہ مکڑی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے شخص سے دی جاتی ہے جس کو زاہد بننے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا، اور خواب میں مکڑی کا گھر اور جالا دیکھنا سستی اور کمزوری کی علامت ہے۔ کبھی کبھی اس عورت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جو شوہر کی نافرمان ہو۔ اور حافظ ابو نعیم کی کتاب الحلیہ میں عطا بن میسرہ سے روایت کیا گیا ہے کہ مکڑی نے 2 انبیاء علیہ السلام پر جالا تنا تھا۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام جب کہ جالوت نے آپ علیہ السلام کی تلاش کرائی تھی۔ اور امام حافظ ابو القاسم بن عساکر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو 121 ہجری میں سولی پر برہنہ لٹکایا تھا، تو اس وقت بھی مکڑی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ستر ڈھانپنے کے لیے جالا تن دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ 4 سال تک متواتر تختہ دار پر لٹکتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک سمت قبلہ سے پھیر دیا گیا تھا، لیکن تختہ دار از خود قبلہ کی طرف پھر گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جسد مبارک کو مع تختہ کے آگ سے جلا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی عراق کے گورنر یوسف بن عمران سے ہوئی تھی، جو کہ حجاج بن یوسف کا چچا تھا۔ یوسف کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ تب اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور آپ کا ظہور خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک کثیر تعداد نے بیعت کی تھی، اور کوفیوں کی ایک کثیر جماعت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا، تو کوفیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اسی وقت سے یہ لوگ رافضی کہلاتے ہیں۔ اور اس گروہ کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بونکا تھا، اور اس نے ایک ایسے گروہ کی بنیاد رکھی جو کہ آج تک صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور ان کے خلاف بھونکتا ہے۔ ناظرین محترم، ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، خواہ وہ انسان ہو یا حیوانات ہوں یا حشرات الارض ہوں، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاتے ہیں تو پھر تمام کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جس طرح کہ اس مکڑی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 انبیاء کرام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جالا تنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور بروز قیامت یہ جنت میں جائے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔